هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف سے متعلق درس کا سلسلہ جاری تھا اور اسی سے متعلق آج ہمارے درس کی 5ویں کلاس ہوگی یا 5واں سبق جو ہے آج کے درس میں ہم سیکھیں گے، اور وہ سبق بھی کلمے کی ہی ایک قسم کے بارے میں ہے۔ ہم کلمے کو مختلف اعتبارات سے تقسیم کرتے آ رہے ہیں، اور پچھلے درس میں بھی ہم نے کلمے کو اس اعتبار سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ کلمے میں موجود جو حروف ہیں وہ تمام کے تمام اصل ہیں یا اس میں کچھ زائد حروف بھی یا کوئی زائد حرف بھی موجود ہے۔ آج جو کلمے کی تقسیم ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ کلمہ جو ہے اس میں تمام کے تمام حروف صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ آج اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو تقسیم ہے اس اعتبار سے ہم اس کو کہتے ہیں 7 اقسام۔ کلمے میں تمام حروف صحیح ہیں یا نہیں، کلمے میں حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جو تقسیم کی جاتی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں 7 اقسام۔ 7 میں ہمارے پاس 7 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ابتداً اس میں ہم 4 قسمیں بناتے ہیں۔ ابتدائی طور پہ کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے کو یہ 4 قسمیں نظر آتی ہیں: صحیح، محموس، مضاعف، معتل۔ یہ ہمارے پاس ابتداً اس سبق میں 4 قسمیں ملتی ہیں۔ آپ نے صرف کی کتاب میں یا علم نحو میں ان چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حروف علت جو ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں: الف، واو اور یا۔ یہ ہمارے پاس حروف علت ہوتے ہیں 3، ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں۔ حروف علت ہمارے پاس جو ہیں وہ 3 ہیں۔ حروف علت ہم ان کو کہتے ہیں الف، واو، یا کو۔ ان کو یاد کر لینا چاہیے طلبہ کو کہ حروف علت 3 ہیں: الف، واو، یا۔ یہ جو ہمارے پاس 7 اقسام ہیں، ہم کلمے کے حروف اصلیہ کے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ کلمے کے جو اصل حروف ہیں، جیسے 6 اقسام کا جو بیان ہے اس میں کچھ ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ کلمے میں حروف اصلیہ کو کیسے پہچانتے ہیں یا کب جا کے ایک طالب علم اس کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑی بہت گفتگو وہاں پر ہم نے کی تھی، یا اس کو یوں ابھی اگر دوبارہ گفتگو کر لیں تو عربی سیکھتے رہتے ہیں، صرف کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو آخر کار ہمارے کو حروف اصلیہ کے بارے میں معلومات جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ حروف اصلیہ کون سے ہیں اور کون سے حروف جو ہیں وہ کلمے میں زائد ہیں، یا کیسے ہم پہچانیں کہ یہ والے جو حروف ہوں گے یہ اصل ہوں گے، یہ والے زائد ہوں گے۔ تو جب ہمارے پاس کوئی لفظ ہوگا ہم اس کے اندر دیکھیں گے اس کے اندر موجود حروف جو ہیں وہ کون کون سے حروف ہیں جو وہ اصل حروف ہیں۔ اس کے پھر اصل حروف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ کوئی اس کے اندر صحیح کے علاوہ کوئی اور حرف ہے یا نہیں ہے، یا باقاعدہ سبق کو دیکھتے ہیں تعریف کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس اس کی قسم بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں صحیح۔ صحیح کس کلمے کو ہم کہتے ہیں، کون سے کلمے کو ہم صحیح کہیں گے؟ تو اس کی تعریف کیوں کی جاتی ہے کہ صحیح کلمہ جو ہوتا ہے اس میں سے آپ نے چند چیزوں کا انکار کرنا ہے۔ نمبر 1، آپ نے انکار کرنا ہے حروف علت کا، کہ صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کے اندر کوئی حرف علت نہ ہو۔ الف، واو، یا، اس کے جو اصل حروف ہیں، اصل حروف کے اندر کوئی حرف علت نہ ہو، اصل حروف میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ دوسری چیز کا آپ نے یہ انکار کرنا ہے کہ اس کے اندر حمزہ بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو۔ تیسری چیز آپ نے یہ اس چیز کا انکار کرنا ہے کہ 2 حروف ایک جیسے بھی نہ ہوں، ایک جنس کے 2 حروف نہ ہوں، ایک جنس کے 2 حروف نہ ہوں، ایک جنس کے 2 حروف نہ ہوں۔ آپ نے اس بات کا بھی کرنا ہے انکار۔
جب آپ ان تین باتوں کا انکار کرتے ہیں تو صحیح کی تعریف ہمارے کو معلوم ہوتی ہے کہ صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کے حرف اصلیہ میں نہ تو کوئی حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ دو حروف ایک جنس کے ہوں، ایک جیسے دو حروف اس میں نہ ہو، وہ کلمہ بنتا ہے صحیح۔ اب یہاں پر اسی کے سامنے آپ مثال دیکھیں کہ جو مثال بورڈ پر ہم نے لکھی ہوئی ہے وہ ہے ضاد را با کی۔ جیسے آپ گردان پڑھتے ہیں ابتدائی طور پہ طلبہ اس گردان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ضربا کی، یا مصدر لے لیں، ضربن، ضرب مصدر ہے۔ تو آپ اس لفظ کو دیکھیں گے تو اس کے اصل حروف ضاد را با ہیں۔ ایک ابتدائی طالب علم کو یہ بات تو رٹی ہوئی ہوتی ہے کہ ضاد را با اس کے اصل حروف ہیں۔ یہ اصل حروف جو ہیں، کیا اس اصل حروف میں حرف علت ہے؟ نہیں۔ حمزہ ہے؟ نہیں۔ دو حروف ایک جنس کے ہیں؟ نہیں۔ جب نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہے صحیح کی مثال۔ اسی طریقے سے حمد، حمد کیا ہے؟ ہا میم دال، یہ اس کے حرف اصلی ہیں۔ کیا اس کے اندر کوئی حرف علت ہے؟ نہیں۔ دو حروف ایک جنس کے ہیں؟ وہ بھی نہیں ہے۔ حمزہ ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا صحیح کلمہ۔ تو صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حرف اصلیہ میں کوئی حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، دو حروف ایک جیسے بھی نہ ہو۔ طلبہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھتا ہے یا گردان استاد صاحب ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، جیسے دربو وہ پڑھ رہے ہیں، اب دربو پڑھ رہے ہیں، تو دربو جب انہوں نے جمع کا صیغہ پڑھا تو استاد نے پوچھا ہاں بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس میں حرف علت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس اوقات وہ کہہ دیتے ہیں بھائی حرف علت ہے، یہاں پہ تو حرف علت موجود ہے۔ بھائی یہ حرف علت نہیں موجود ہے، اصل حروف کو دیکھنا ہے آپ نے، اصل حروف کو دیکھیں۔ اصل حروف کیا ہے؟ ضاد را با۔ آگے تو ضمیر ہے، تو آگے جب ضمیر ہے تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، بلکہ اصل حروف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اصل حروف کے اندر حرف علت ہے نہیں ہے، حمزہ ہے نہیں ہے، دو حروف ایک جنس کے ہیں وہ بھی نہیں ہے، تو بس یہ صحیح کلمہ کہلائے گا۔ جیسے مضارع کا صیغہ بناتے ہیں ہم، یضربو ادربو، جب مضارع کا صیغہ بناتے ہیں آپ، واحد متکلم کا صیغہ، تو اس کے شروع میں بھی حمزہ آیا ہوا ہوتا ہے، ادربو۔ اب جب ادربو صیغہ آتا ہے تو اس سے اس کا پوچھا جائے بھائی یہ کیا ہے، کیا یہ محموز ہے کہ اس کے اندر آپ کو حمزہ دیکھیں آ رہا ہے، حمزہ ضاد زبر، تو یہاں پہ تو حمزہ آ رہا ہے، تو کیا یہ محموز ہے؟ یہ محموز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علامت مضارع ہے، یہ علامت مضارع ہے، ضاد را با اس کے اصل حروف ہیں۔ فعل ماضی سے ہم نے مضارع کو جب بنایا تو اس کے اصل حروف کے اندر نہیں ہے وہ، بلکہ اصل حروف تو ضاد را با ہیں، یہ تو حمزہ علامت مضارع ہے۔ حرف اصلیہ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اصل حروف ہیں، کیا اصل حروف کے اندر حمزہ ہے یا دوسری چیزیں، ان چیزوں کو ہم نے اصل حروف میں تلاش کرنا ہے۔ ایسے ہی جب اس میں فاعل کی گردان پڑھتے ہیں، جیسے اسی سے بنائیں ضاربونا، اب اس میں جمع کا جب صیغہ بنایا تو ضاربونا میں الف نظر آ رہا ہے، واو نظر آ رہا ہے، تو اصل حروف میں دیکھیں، اصل حروف تو آپ جب گردان بنانا سیکھتے ہیں تو وہاں اس میں فاعل کے طریقے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی ضاد را با جو ہے یہ تو اصل حروف تھے ہمارے پاس، لیکن بنانے کے لیے ہم نے اس میں فاعل ایک الف کا اضافہ کر دیا، پھر واو ضمیروں کا اضافہ ہم نے کر دیا آگے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ہم نے اصل حروف کو دیکھنا ہے۔ اصل حروف کے اندر جو ہے وہ اگر تمام حروف صحیح ہیں تو اس کو صحیح کہا جائے گا، اور اگر ایسا ہو کہ ہم نے جو تین باتوں کا انکار کیا تھا ان میں ہم نے کہا تھا کہ حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، دو حروف ایک جنس کے نہ ہو، اگر سوال ہو کہ حمزہ ہو تو کیا ہوگا؟ حمزہ ہو تو اس کو محموز کہیں گے، اور اگر دو حروف ایک جنس کے ہوں گے تو اس کو مضاف کہیں گے، اور اگر اس کے اندر حرف علت ہوگا تو پھر اس کو ہم معطل کہیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ابتدائی ان کی تعریفات ہیں جس کو ہم نے بند لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ دوبارہ میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ محموز کسے کہیں گے؟ محموز وہ کلمہ ہوگا کہ جس کے حرف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ ہو۔ اگر اصل حروف کے اندر کوئی حرف حمزہ ہوگا تو وہ کہلائے گا محموز۔ جیسے کہ یہاں پہ مثال لکھی ہوئی اکلن، یا ایسے ماضی کا صیغہ بنا لیں اکلا، تو کیا ہوگا؟ اس کے اصل حروف کے اندر جو ہے وہ حمزہ موجود ہے، اور چونکہ وہ ابتدا ہی حمزہ سے ہو رہی ہے، یعنی فا کلمے میں حمزہ ہے، فا کلمے میں حمزہ ہے، تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ محموز الفا ہے، اس کو محموز الفا کہہ دیا جاتا ہے۔ کتاب میں کوئی سی بھی کتاب آپ اٹھائیں گے ہفتہ اقسام کی،
کا جب سبق آپ اس میں دیکھیں گے تو ہفت اقسام کے بیان میں آپ کو اس کا نام محموز الفا ملے گا کہ فا کلمے میں حمزہ ہو. ہم نے پیچھے غالباً یہ بات پڑھی ہو کہ صرفیوں نے وزن کرنے کے لیے فا عین لام کا انتخاب کیا ہے. تو وہ جو فا کے مقابلے میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں فا کلمہ, اور جو عین کے مقابلے میں آتا ہے اس کو عین کلمہ, اور جو لام کے مقابلے میں آتا ہے اسے لام کلمہ. تو اگر فا کلمے کے مقابلے میں, جیسے یہاں پہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے تو اسے کہیں گے محموز الفا, اور یہاں رأسن لفظ لکھا ہوا ہے اس کو کہیں گے محموز العین, اور یہاں پہ قرء یا قرأ لفظ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم کہیں گے محموز اللام. تو وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ ہو تو اسے کہیں گے محموز. پھر اگر فا کلمے میں آ رہا ہوگا تو محموز الفا, عین کلمے میں آ رہا ہوگا تو محموز العین, اور اگر لام کلمے میں آ رہا ہوگا تو کہہ دیں گے محموز اللام. مضاف جس کے اندر وہ کلمہ کہ جس کے اندر دو حروف ایک جنس کے ہوں, اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں, مضاعف ثلاثی, مضاعف رباعی. دونوں کی تعریفات بھی بیان کی جاتی ہیں. آسان سی تعریف یہ ہے کہ اگر دو حروف ایک جنس کے ہوں گے تو پھر اس کو کہہ دیتے ہیں مضاعف, اس کو کہہ دیتے ہیں مضاعف. اس کی دو مثالیں ہم نے لکھی ہوئی ہیں, سلسن زلزلہ, یا اگر اسم بنا لیں تو زلزلاتن. تو یہ دو مثالیں مضاف کی کہ دو حروف اس میں ایک جنس کے ہیں. اصل حروف کے اندر سین دو حروف ایک جنس کے ہو گئے, ادھر زا پھر دوبارہ زا, تو دو حروف ایک جنس کے اگر ہوں تو اسے ہم کہہ دیتے ہیں مضاعف. مضاف کے بعد ہمارے پاس لکھا ہے معتل. معتل ہمارے پاس صحیح میں کا ہم نے جو تین چیزوں کا انکار کیا تھا, دو پہ ہم نے بات کر لی کہ اگر حمزہ ہوگا اصل حروف میں تو محموز, اور اگر دو حروف ایک جنس کے ہوں گے تو مضاف. تیسری چیز بچی کہ حرف علت ہونا, واو الف یا میں سے کوئی حرف حرف اصلیہ میں موجود ہو تو معتل اسے کہا جائے گا. تو یہ ہمارے پاس چوتھی چیز جو ہے معتل کی ہے. معتل کیا, دوبارہ تعریف دہرا دیتے ہیں کہ معتل وہ کلمہ کہ جس کے حرف اصلیہ میں کوئی حرف علت ہو. اب اگر معتل جو حرف علت ہے اگر وہ فا کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے تو اسے معتل الفا کے دیتے ہیں, اور اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے تو اسے معتل العین کے دیتے ہیں, اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے تو اسے معتل اللام کے دیتے ہیں. لیکن یہ نام استعمال نہیں ہوتے, سوال کے طور پہ کیے جا سکتے ہیں. ان کے لیے نام استعمال یہ ہوتے ہیں مثال, اجوف, ناقص. معتل کے لیے جو نام استعمال ہوتے ہیں معتل الفا کے لیے مثال, اور معتل العین کے لیے اجوف, اور معتل اللام کے لیے ناقص. ویسے کتاب میں معتل کی ابتداءً دو قسمیں بنائی جاتی ہیں, ایک معتل بیک حرف اور ایک معتل بدو حرف. یعنی اگر معتل جو ہے وہ اس طریقے کے اوپر ہو, یعنی اگر کلمے کے اندر ایک حرف علت ہوگا, یعنی حرف اصلیہ کو دیکھا جائے ایک حرف علت ہو, جیسے کہ یہاں پہ وصل ہے, واو صاد لا, واو صاد لام. اب یہ وصلہ جیسے لفظ ہے تو اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر ایک حرف علت ہے تو اسے کہیں گے معتل بیک حرف. یسر لفظ ہے ہمارے پاس, اس میں کیا ہے, اس میں بھی ایک حرف علت ہے, یہ بھی معتل بیک حرف. قول, بے, محف, رم, یہ رمیون, یہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ جن کے اندر ایک حرف علت ہے. اگر حرف اصلیہ میں ایک حرف علت ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں معتل بیک حرف, اور اگر ایسا ہو کہ دو حرف علت ہوں تو پھر اس کا نام ہوتا ہے معتل بدو حرف. تو معتل بدو حرف, معتل بیک حرف, یہ دونوں معتل کی قسمیں بنتی ہیں. معتل بیک حرف کی پھر تین قسمیں بنا لی جاتی ہیں, مثال, اجوف, ناقص. اور جو ہمارے پاس معتل بدو حرف ہوتا ہے اس کی ہمارے پاس کتاب میں دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک لفیف مقرون اور ایک ہوتا ہے لفیف مفروق. اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایسا ہو کہ ہمارے پاس جو حروف علت پائے جا رہے ہیں ان کے درمیان اگر فاصلہ نہ ہو, جیسے یہاں پہ نون یا پھر تا, یا مشدد ہے یہاں پہ نیتن, تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں لفیف مقرون, دونوں حروف علت ایک ساتھ ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں حروف علت کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں مفروق. اس کا نام میں لکھ ہی دیتا ہوں, لفیف مفروق.
مقرون. تو لفیف مفروق اور لفیف مقرون اگر عرف اصلیہ کے درمیان جو عرف علت ہمارے کو مل رہے ہیں اگر ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا تو اسے لفیف مقرون کہہ دیں گے، اور اگر فاصلہ ہوگا تو لفیف مفروق ہم کہہ دیں گے. تو یہ کچھ خلاصہ تھا یا یہ ہمارا کچھ سبق تھا جو ہفت اقسام کے بارے میں تھا. آپ اس کو تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں اور اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر 6 اقسام کا سبق بھی آپ اس کے ساتھ ملا کر یاد رکھنے اور آئندہ مزید سیکھتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یقیناً پھر حرف اصلیہ کو بھی پہچان سکیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ پہچان سکیں گے کہ اس کے اندر صحیح کلمہ کون سا ہے اور جو محموز ہے وہ کلمہ کون سا ہے، اور مضاف کلمہ کون سا ہے، اور معتل کلمہ کون سا ہے، یا معتل کی اگر کوئی قسم ہے تو وہ معتل کی کون سی قسم ہے. اگر آپ اس کی تھوڑی تگ و دو کرتے ہیں، تھوڑی محنت کرتے ہیں، اس کو بار بار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور کے اوپر علم سیکھنے اور اس کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.